سنیں، برابر والے زبیر صاحب کے یہاں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ میں وقار کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اچھی بات ہے۔ وقار اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بولے۔ ان کے اس انداز پر میری جان جل جاتی تھی۔ آفس سے آتے ہی بس یا تو ٹی وی یا اخبار ہوتا ہے۔ میں بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اچھا بیگم، چائے تو پلا دو۔ وقار کی فرمائش پر میں گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ چائے کیا خالی پانی کی بنا دوں؟ اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں جن کو دودھ پتی کہا جاتا ہے۔ میری بات پر وقار ہنس دیے۔ ارے بیگم، اتنی مرچیں کیوں چبائے رکھتی ہو؟ دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرو۔ ہاں تو صبح سے کہہ رہی ہوں دودھ پتی ختم ہو گئی، کچھ یاد ہی نہیں رہتا آپ کو؟ میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہماری بیگم کا توپوں کا رخ ہماری طرف ہو، میں ابھی لے کر آتا ہوں سامان۔ وقار ہنستے ہوئے پیروں میں چپل پہنتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ میں وہیں صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میری شادی آج سے 15 برس پہلے وقار سے ہوئی تھی۔ وقار میرے والد کے دوست کے بیٹے تھے جو سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ میرے ماں باپ کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، بس گزر بسر ہو رہی تھی۔ بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم 7 بہنیں تھیں، میں چوتھے نمبر کی تھی۔ وقار کے حالات بھی ہم سے مختلف نہیں تھے۔ ان کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی چاہتے تھے بس سب سادگی سے ہو۔ یوں میں بیاہ کر سسرال آ گئی، جہاں میرے ایک جیٹھ اور دیور موجود تھے۔ نند کوئی نہیں تھی۔ ساس سسر کی وفات کے بعد تینوں بھائی الگ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے، تو ہم بھی اس علاقے میں آ گئے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں پر سبھی گھروں کی حالت ایک جیسی تھی۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی کچے پکے مکان جو اپنی زبوں حالی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ یہاں پر گھر بھی سستے تھے۔ جو وقار کی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے اس گھر کو خریدنے میں لگا دی تھی۔ یہاں شام ہوتے ہی عورتیں اپنے اپنے گھروں کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتی تھیں، خاص طور پر عمر رسیدہ عورتیں، اور پھر آپس میں باتوں کا دورانیہ تب تک چلتا رہتا جب تک ان کے گھر کے مرد حضرات کام سے واپس نہیں آ جاتے۔ بقول وقار کی یہ عورتیں باتیں کم اور غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ وقار کو بالکل پسند نہیں تھا میرا باہر اس طرح سے بیٹھنا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی دن مجھے کہہ دیا تھا۔ ہاں البتہ سامنے والے گھر میں نادیہ اور گلی کے کونے والے گھر کی بطول سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ نادیہ کے 3 بچے تھے اور وہ درجن کا کام کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بڑی صفائی تھی۔ بڑے بڑے گھر کے لوگ اس سے کپڑے سلواتے تھے، جبکہ کونے والی بطول جس کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ بطول چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ خود اٹھاتی تھی۔ میری شادی کو 15 برس ہو گئے تھے اور ان 15 سال کے بعد بھی میں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب دعائیں بھی کی اور دوا بھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے بے قرار دل کو تسلی دی کہ اس میں اللہ ہی کی کوئی مصلحت ہوگی۔ آج صبح سے میرا کھیر کھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ کھیر بنائی تو خیال آیا کہ برابر نئے لوگ جو آئے ہیں ان کے یہاں بھی دے آتی۔ ایک پیالے میں کھیر نکالی اور میں باہر آ گئی اور برابر والوں کا دروازہ بجانے لگی۔ کون ہے؟ اندر سے سریلی آواز میں پوچھا گیا۔ میں آپ کے برابر سے آئی ہوں۔ میرے کہنے پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی تھی جس کی عمر 25-26 سال تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں اپنی جگہ جم کر رہ گئی، جیسے کوئی حسین شہزادی میرے روبرو آ گئی ہو۔ میں دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہنے لگی۔ آئیں پلیز، وہ مہذب لہجے میں بولتی ہوئی میرے ساتھ اندر کمرے میں آ گئی، جہاں ایک سادہ سا صوفہ اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ گھر میں کوئی ہے نہیں؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابا تو کام پر گئے ہیں اور اماں سبزی لینے گئی ہیں۔ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی، تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، اور کتنے بہن بھائی ہو، کیا پڑھتی ہو؟ میں ایک ہی سانس میں اس سے ڈھیر سارے سوال کر گئی، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ میرا نام نیلم ہے اور میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ اطمینان سے جواب دینے لگی۔ بیٹھ جائیں، اماں آتی ہوں گی۔ نہیں، بس دیر ہو رہی ہے، پھر آؤں گی۔ اب تو تم لوگ ہمارے پڑوسی ہو تو اماں سے بھی ملاقات ہو ہی جائے گی۔ میں مسکرا کر بولتی ہوئی نیلم کے گھر سے باہر آ گئی۔ رات تک نیلم کی صورت میری نگاہوں میں گھومتی رہی، یا یوں کہا جائے اس کا حسن میرے حواسوں پر طاری تھا تو غلط نہیں تھا۔ اگلے دن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ نادیہ اور بطول آ گئیں۔ میں ان کو کمرے میں لے آئی۔ میں رات کا کھانا دن میں ہی بنا لیتی تھی۔ کیسی ہو یاسمین باجی؟ بطول مجھ سے پوچھنے لگی۔ اس کے باجی کہنے پر میں اکثر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی تھی۔ وہ میری ہی ہم عمر تھی مگر بنتی 26-27 برس کی تھی۔ سنا ہے آپ کے برابر چودھویں کا چاند چمکا ہے؟ بطول شرارت میں بولی۔ ہاں واقعی میں اس کا حسن سحر پھونک دے، اتنی حسین ہے، میں ہنستے ہوئے بولی۔ میں اور بطول آج صبح ملنے گئے تھے۔
نیلم سے بھی ملے اور اس کی ماں سکینہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اچھی عورت ہے، نادیہ بولی۔ نادیہ جتنی دیر وہاں بیٹھی رہی نیلم کے حسن کے گن گاتی رہی۔ وہ بہت ہی زیادہ نیلم سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں چلی گئیں۔ میں بھی اپنا کھانا پکانے لگی۔ نیلم کے حسن کے چرچے پورے محلے میں ہو گئے تھے، مگر اسے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب باہر نکلتی تھی تو پورا پردہ کر کے نکلتی تھی، یہاں تک کہ آنکھیں تک چھپی ہوتی تھیں۔ بہت اچھے اخلاق کی، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں نے اسے زیادہ کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی ہو تو ایسی، شکل و صورت تو پیاری، اوپر سے پردے دار اور حیادار بھی۔ میں سوچتی ہوں اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں ضرور اس کو اپنی بھابھی بناتی۔ میں نادیہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ باتوں کے دوران کوئی بات نکلی تو میں نیلم کی تعریف کرتے ہوئے بولی، جو جتنی پردے دار ہوتی ہیں اتنی ہی گنوں کی پوری ہوتی ہیں۔ پاس بیٹھی بتول جل کر بولی، بری بات، کسی کو ایسے نہیں کہتے۔ نادیہ نے قمیص پر سلائی کرتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، میں جانتی ہوں ان نیلم جیسی لڑکیوں کو، مردوں کے رجھانے کے ان کو پورے طریقے آتے ہیں، یوں خود کو نقاب میں چھپا کے مردوں کو پیچھے لگاتی ہیں۔ بتول کے کہنے پر نادیہ کے ماتھے پر ناگواری کی لکیر آ گئی۔ تمہارا مطلب جو عورتیں نقاب کریں یا خود کو چھپائیں وہ یہ سب مردوں کو پیچھے لگانے کے لیے کرتی ہیں؟ نادیہ بتول کی بات پر تلخی سے بولی، تم لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہو، چپ ہو جاؤ۔ میں بات بڑھتی دیکھ کر بولی، جس پر وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ مگر مجھے بھی بتول کا اس طرح سے نیلم کے بارے میں کہنا برا لگا تھا۔ اس بتول کو تو اللہ واسطے کا بیر ہو گیا بیچاری نیلم سے، فضول میں اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، حالانکہ وہ تو نہ کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہے۔ میں رات وقار کو آج شام میں ہونے والی بات بتاتے ہوئے بولی، بیگم عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، ان کو کسی حال میں چین نہیں، اگر کوئی لڑکی اچھی ہے تو کیوں ہے، اگر بری ہے تو کیوں ہے، اور ویسے بھی بقول آپ کے وہ نیلم حسین بھی ہے، تو عورتوں میں تو ویسے ہی قدرتی حسد موجود ہوتا ہے اپنے سے خوبصورت عورت کو دیکھ کر۔ وقار کی شرارت سے کہنے پر میں ان کو گھور کر دیکھنے لگی۔ نیلم وغیرہ کو اس گھر میں آئے 6 ماہ ہو رہے تھے۔ اس دوران میرا اور نادیہ کا کافی بار ان کے گھر جانا ہوا۔ بتول تو ہمارے ساتھ نہیں جاتی تھی، اسے تو نیلم سے شروع دن سے ہی خار تھی۔ اب تو مجھے اور نادیہ کو بھی پکا یقین ہو گیا تھا کہ بتول نیلم سے چلتی ہے۔ آج صبح سے موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ میں پکوڑے بنا رہی تھی، سوچا تھوڑے سے پکوڑے نیلم کو بھی دے آتی ہوں۔ میں پکوڑے پلیٹ میں نکال کر اس کے گھر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتی کہ صحن سے نیلم کی آواز آنے لگی۔ وہ فون پر کسی حیدر کا نام لیتے ہوئے بات کر رہی تھی کہ گھر آ جاؤ، ابھی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اماں بھی گئی ہوئی ہیں۔ میں کتنی ہی دیر بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹتی نیلم نے اچانک دروازہ کھول دیا۔ ارے یاسمین باجی، آپ اندر آئیں، وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، مگر اس کے چہرے پر صاف گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ نہیں، بس میں یہ پکوڑے دینے آئی تھی، میں رکھائی سے بولی۔ میرے اس طرح سے بولنے پر اس کے چہرے پر حیرانگی تھی، مگر میں پلٹ گئی، اور اسی شام میں نے کسی مرد کو نیلم کے گھر آتے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نیلم ہے، جس کی پاکیزگی اور شرم و حیا کے میں گنگایا کرتی تھی۔ مجھے بتول کی بات یاد آ گئی، ٹھیک کہتی تھی بتول، بعض لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ شام میں بتول اور نادیہ میری طرف آئیں تو میں نے انہیں ساری بات منوان بتا دی، جس پر نادیہ کی آنکھوں میں تو بے یقینی تھی، جبکہ بتول کے چہرے کی طنزیہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ میں ٹھیک کہتی تھی، مگر تم لوگ ہی نہیں مانتی تھیں۔ رات کے کھانے پر میں نے وقار کو بھی بتایا، دیکھا آپ نے اتنا خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا بھیانک چہرہ چھپا ہے، کتنی بری عورت ہے یہ نیلم۔ میں وقار سے بولی، جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے اس طرح دیکھنے پر میں حیرت سے پوچھنے لگی، بیگم کسی پر تہمت لگاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے خود 2 بار سنا ہے، وہ فون پر کسی کو بلا رہی تھی کہ گھر آ جاؤ، اماں ابا نہیں ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کسی غیر مرد کو نیلم کے پاس آتے ہوئے، اس کے ماں باپ کی غیر موجودگی میں۔ میں وقار کی بات پر تیزی سے بولی، بعض اوقات نظروں کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، انسان جو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ ہوتا نہیں، اس کا اصل کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے جلد بازی میں کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کچھ وقت ٹھہر جانا چاہیے۔ ہو سکے تو ہماری نظریں سمجھ رہی ہوں اس سے الٹ معاملہ ہو۔ پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کر آ گئے ہیں، جو چیزیں میری آنکھوں نے دیکھی اور کان سنے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کو کوئی نہیں سمجھا سکتا یاسمین بیگم، وقار گہرا سانس بھرتے ہوئے بولے۔